اس نے پڑھ لیا کہ آپ کو سانپ میں بڑا دلچسپی ہے جی دلچسپی ہے. تو وہ پوچھتا کہ یہ دلچسپی کیسے آپ میں پیدا ہوئی؟ سانپ کے متعلق ایک واقعہ گزرا ہے. ہمارے قادیان میں درویش ہوتے تھے فضل الہی صاحب، فضل الہی خان. ان کے والد سانپ کا خلاف دم دیا کرتے تھے اور سورہ فاتحہ کا دم پڑھتے تھے، اور سانپ اگر کاٹے بھی تو اس نقصان کو نقصان ہی پہنچتا تھا. انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک پیر آیا کرتا تھا باہر سے، فقیر، وہ سانپ کا دم دیا کرتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ میں دم لینا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ ابھی سانپ منگوانا ہے جو یہاں کا سب سے زہریلا سانپ ہے. وہ مجھے کاٹے گا اور اگر میں مر گیا تو تمہارے سامنے مروں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ایک چھوٹا سا سانپ ہوتا تھا بہت زہریلا، وہ بازار وہاں پکڑ لیا صحرا میں سے. وہ پکڑ کے جب اس نے دم کیا تو اپنے زور سے اس کو کٹوایا اپنے آپ کو. وہ کاٹتا نہیں تھا تو پھر اس کی دم مروڑی، پھر غصے میں آ کے اس نے دانت مارے اور دانت نکال لی ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ واقعہ فضل اللہ صاحب سنایا کرتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی دم کرے، اور ان کو دم کے متعلق میں نے شرط رکھی، اور کھجریل میں ہوتا تھا میں، کہ آپ کے سامنے میں احمد نگر سے زہریلا سانپ منگواؤں گا اور آپ مجھے دم کریں گے تو میں سانپ منگوا کے آپ کے سامنے جسم پہ اپنے پھیروں گا. تو آپ ذمہ دار ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ذمہ دار ہوں. انہوں نے مجھے دم کر دیا. احمد نگر سے ہم نے سانپ منگوایا. سانپ جب منگوایا تو اس کو میں نے اپنے اندر ڈال دیا، قمیض کے اندر پھرایا چاروں طرف. کچھ بھی نہیں کہتا تھا مجھے. جب میں اس پہ ہاتھ رکھتا تھا تو سر نیچے کر لیتا تھا. تو اس سے مجھے تجربہ ہوا کہ واقعتاً اس میں کوئی بات ہے. اور ایک اور بات یہ دیکھی کہ ایک دفعہ ہمارے مزدور جو تھے گندم کا کام کرنے والے، وہ ٹرالی میں گندم لادا کرتے تھے تو بھاگ گئے وہ سارے. میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں ایک سانپ چلا گیا ہے جو بڑا زہریلا ہے، ہم اس کے ہوتے ہوئے اب یہاں کام نہیں کر سکتے. میں نے کہا فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں. اوپر چڑھا ٹرالی پہ اور ڈھونڈا سانپ کو. تو ایک جگہ سانپ بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس پر انگوٹھا رکھ دیا، وہ آرام سے دبا رہا وہیں. اس کو اٹھایا اور اس کو مار دیا. تو سانپ کا مجھے تجربہ ذاتی طور پر ہوا ہے. پھر لوگ بہت سے آتے تھے جن کو سانپ نے کاٹا ہو، وہ مجھ سے آ کے دم کروایا کرتے تھے، اور اللہ کے فضل سے سارے ٹھیک ہو جاتے تھے، ایک بھی نہیں مرا ان میں سے. دم کیسے کرتے تھے؟ دم کیسے کرتے؟ سورہ فاتحہ. اچھا، سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے تو پانی میں پھونک کے پانی پلا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ میں تو قرآن کریم ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اس کا ایک نام شفا بھی ہے، اور اس سے جسمانی شفا بھی ہو جاتی ہے. وہاں ایک دفعہ سانپ کا تماشا دکھانے والا ہمارے گھر کے پاس آیا. اس کے پاس ایک بہت زہریلا سانپ تھا. تو سب کو اس نے ہٹا دیا، بچوں کو، کہ ایک طرف ہٹ جائیں، اس کے قریب نہ آنا. ہمیں پتہ نہیں تھا اس وقت، لیکن اس کے دانت ابھی نکالے نہیں تھے. دانت نکال کے پھر تماشا دکھاتے ہیں. تو میں اندر چلا گیا اور میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا. وہ اتنا پریشان ہوا کہ وہیں تماشا بند کیا، پیسے بھی نہیں لیے، اور سب پیٹ بانٹ کے گھر گیا، وہاں سے بھاگ گیا. تو مجھے یہ بھی طاقت تھی کہ زہریلے سانپوں کو پکڑ لیتا تھا، کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا تھا. لطیفہ ہے اچھا سنا. Doctor, I feel like a bridge. What's come over you? So far, 6 trucks, 7 cars and 9 buses. کیا کہتے ہیں
کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں ایک پل ہوں وہ جو دریا کے اوپر جا رہی ہے, اور وہ آدمی, وہ ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ تو آپ کے اوپر سے کیا گزر گیا, تو وہ کہتا ہے کہ 6 ٹرک 4 کاریں اور 9 بسیں میرے اوپر گزر گئی. بس فالدیفہ بھی ایسا ویسے ہی ہوتا ہے. بتائیں آپ. السلام علیکم.